تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ جڑ پہ اور دکھتی رگ پر اسلام نے ہاتھ رکھا، تم کسی ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو۔ دیکھو یہ بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر میں اس کو بہت کھول کر بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن لحاظ کی وجہ سے میں اشاروں میں بات کرتا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا، ایک دوسرے کے گھروں میں جھانک تاک کرنا۔ چار بھائی ایک مکان میں رہتے ہیں، رات میں چپکے سے اٹھ کر کے دوسرے بھائی کے مکان میں جھانکنا، یہ بتاؤ کہ اس سے گھر بنے گا کہ گھر بگڑے گا؟ بہت صفائی کے ساتھ میں کہتا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ ٹو میں مت پڑو۔ تم دوسروں کے گھر میں کیوں جھانکتے ہو؟ دوسروں کی دکان اور دوسروں کے کاروبار اور دوسروں کی گدی پہ کیوں جھانک تاک کرتے ہو؟ تمہارے جھانکنے سے کیا اس کا کام بن جائے گا یا بنا ہوا کام بگڑ جائے گا؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ اگر تم اپنے سے اچھا اسے دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر جلن پیدا ہوگی، دل کے اندر حسد پیدا ہوگا کہ یہ اتنا مال بیچتا ہے، یہ ایسا مال بنواتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ہول سیل گراہک اس کے پاس ہیں، اس کے پاس کام کی بھرمار ہے۔ دل میں جلن پیدا ہوگی اس لیے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے نہیں۔ اب ہم دوسروں کو جھانکتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں یہ برائی ہمارے سماج کے اندر بڑی گھسی ہوئی ہے۔ ہم بنڈل کے پتے کو دیکھتے ہیں، انگڑیا میں مال جا رہا ہے، کہاں کا ایڈریس ہے، کون سی پارٹی ہے، کس شہر، کون سا دساور ہے، اسے گنتے۔ اللہ کے بندے اس سے کیا پالو گے؟ کتنی فرصت میں آپ ہیں؟ انگڑیا کے آفس میں جا کر کے، کوریئر کے پاس جا کر کے پتہ کرتے ہیں فلاں پارٹی سے کتنا بنڈل آیا، فلاں کے یہاں سے کیا آیا۔ اللہ کے بندے یہ تو ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو، اپنی چال چلو، اپنے لائن پہ رہو، اپنے کام میں رہو، اپنی جستجو میں رہو۔ اگر اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر اسی راستے میں کامیابی رکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے روک نہیں سکتی، اور اگر خدا نخواستہ ہماری تقدیر میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا بھی نہیں سکتی۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ تقدیر سے کم اور تقدیر سے زیادہ مل نہیں سکتا، بس وہی ملے گا جو مقدر میں ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ہمیں چین نہیں ملتا۔ فلاں آدمی سن لیا یہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ پر اتنے بڑے اماؤنٹ کی پراپرٹی خریدی ہے، فلاں نے اتنی بڑی زمین لی ہے، اتنے بڑے اماؤنٹ کی، تو ہمارا دماغ چلنے لگتا ہے کہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟ اس کا کام تو اتنا دکھتا نہیں، اس کا کام تو اتنا بڑا ہے نہیں، اس کے یہاں تو بقائے دار بیٹھے رہتے ہیں، اب کروڑوں کی اس نے یہ لے لی۔ اللہ کے بندے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اس نے کیسے لیا، کیسا کام ہے، کہاں سے پیسہ لایا، ہم اپنا دماغ کیوں لگاتے ہیں؟ اگر اس نے اچھا کیا ہے دعا کرو اللہ اسے اور آگے بڑھائے، اور اگر واقعی اس نے غلط کیا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ، اس کا معاملہ اس کے ساتھ۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنا دماغ لگانے میں کہ وہ کیسے لیا، کہاں سے آیا، اس کے پاس اس کا دھندا کیسا ہے؟ یہ مزاج ہے ہمارا۔ اب میں نے کہا نا کہ اسلام نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جہاں سے فساد رستا ہے، جہاں سے فساد کے ناسور پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں، اسلام نے اسی کی جڑ کاٹ دی کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی ٹو میں نہ پڑا کرو۔ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کس کو بیچ رہا ہے، کتنا بیچ رہا ہے،
اس کے پاس کتنا پیسہ ہے وغیرہ وغیرہ، ہمیں اس میں کیا لینا دینا؟ ہم دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی اس قابل بنا دے، اور اللہ اسے بھی اس ترقی عطا فرما دے۔ یہ ہے مومنانہ ہمدردی جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بیان فرمائی، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو، کسی کے گھر میں، کسی کی دکان میں، کسی کے کاروبار میں اس نظر سے نہ جھانکا کرو